لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مجھے یورپ میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کئی دنوں سے تبلیغی دورے کے لیے بلایا جا رہا تھا، اور جب ان کا اصرار حد سے بڑھا اور مقدر میں وہاں جانے کا وقت آیا تو میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخوں میں ادھر چلا گیا تھا، اور پھر دیار غیر سے دیار حبیب تک ہوتے ہوئے یعنی بفضل اللہ تعالی فریضہ حج ادا کرتے ہوئے جب واپس وطن لوٹا تو یہ 4 ماہ کی غیر حاضری کا احساس یہاں آ کر ہوا کہ ذاتی اور جماعتی تقاضے ہر طرف سے بکھرے پڑے تھے. میں نے اس تنظیم کے نوجوانوں سے اس سفر پر جانے سے پہلے یہاں لاہور میں ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر یہ سفر درپیش آ گیا اور میں اس کانفرنس میں شرکت نہ کر سکا. واپس لوٹتے ہی یہ حضرات قرض خواہ تو معاف نہیں کیا کرتے، تو وہاں پر تشریف لے آئے اور مجھے حکم ہوا کہ میں اپنا قرض ادا کروں. گزشتہ جمعہ کا میں نے وعدہ کیا، لیکن اس جمعہ سے چند ایام پہلے کچھ حالات ایسے آئے ہیں ہمارے سامنے کہ مجھے کراچی جانا پڑا، اور میں نوجوانوں کے سامنے معذرت چاہتے ہوئے یہ گزارش کی تھی کہ 14 کے جمعہ کے بجائے 21 دسمبر کا جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے مخصوص کرتا ہوں. اگر زندہ رہا تو حاضر ہو جاؤں گا. اللہ کا شکر ہے کہ نامساعد حالات کے باوجود اللہ نے مجھے حاضری کا شرف بخشا ہے اور آپ دوستوں سے ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی. سب
تفصیلی باتیں تو انشاءاللہ رات کے اجلاس میں ہوں گی. جمعہ کی نشست اتنی مختصر ہوتی ہے کہ آدمی کچھ کہنے نہیں پاتا کہ وقت ختم ہو جاتا. میں نے مناسب سمجھا کہ اس نشست میں آپ سے قرآنی باتیں ہو جائیں. قرآن پاک کی تلاوت اور ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت کی ایک آیت کریمہ کا سہارا لیا جو دعائیہ آیت ہے. اور یہ پہلی سورت جسے آپ اور ہم فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں سورہ فاتحہ. یا لوگوں نے تو اس آیت کریمہ سے کچھ اقتصادی اور معاشی تصور بھی وابستہ کر رکھا ہے. اجنی کرم فرماؤں نے لیکن دراصل یہ مختصر سی صورت پوری کتاب اللہ کا خلاصہ ہے. 30 پاروں میں پھیلی ہوئی قرآنی تشریحات و تفصیلات کا ملخص ہے. اللہ نے اپنی بے مثال فصاحت و بلاغت کے اعجاز کے ساتھ جو کچھ قرآن میں بیان کیا ہے اس کا خلاصہ اور روح ان 7 آیتوں پر مشتمل اس معصوم کی صورت میں بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اسے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے پر پابند کیے گئے. حکم ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جائے تاکہ قرآن کا خلاصہ ہر وقت مرد مومن کے دل و دماغ میں تر و تازہ رہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ دعائی آیت ہے. اس سے اگلی آیتیں تتمہ ہیں اور اس سے پہلی آیتیں تمہید نظر آتی ہیں. وہ کچھ اس طرح کہ انسان اپنے حقیقی داتا کی بارگاہ میں دامن پھیلانے سے پہلے کچھ مانگنے سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے. ہر طریقہ مند اور اچھے سوالی کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ اپنے داتا کے جود و بقا کی بات کرتا ہے. اور لاہور کے دوستوں یہ داتا اس کی شفقت کائنات پر میں منفرد ہیں کہ اپنے سوالی کو مانگنے کا ڈھنگ خود سکھائے. طریقہ سکھایا کہ مجھ سے اس انداز میں مانگو کہ محرومی کا امکان نہ رہے. پھر کہ آپ دیکھیے کہ سوالی کی حیثیت سے انسان کی زبان پر جو پہلا جملہ آتا ہے اس کی بلاغتیں ملاحظہ ہوں. سراپا توازو انکسار اور رقت کے جذبے سے سرکار ہو کر انسان اپنے داتا کی بارگاہ میں آتا اور پہلا جملہ اس کی زبان فرمایا الحمدللہ رب العالمین. حمد اور تعریف کے سارے مفہوم اس معبود کے لیے مخصوص ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے, سب کا رزاق ہے, سب کو عطا کرنے والا ہے
الحمد للہ رب العالمین. اپنے جاننے والوں کا بھی داتا، نہ ماننے والوں کا بھی رزاق، سر جھکانے والوں کا بھی داتا، باغیوں کو بھی معروف نہ کرنے والا، حضرت کلیم کا بھی داتا، فرعون سے بھی رزق بند نہ کرنے والا، اپنے خلیل کا بھی داتا، لیکن نمرود سے بھی رزق بند نہ کرنے والا، نمک حلالوں کا بھی رب، نمک حراموں پر بھی رزق بند نہیں کرتا. اعلان کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، وَمَا مِن مُسْلِمٍ نہیں، وَمَا مِن مُؤْمِنٍ نہیں، روئے زمین پر کوئی ایسی چلنے پھرنے والی مخلوق زیرو نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری میں نے خود نہ لے لی ہو. جب رزق میں نے پہنچانا ہے تو اس کا ٹھکانہ بھی جانتا ہوں، اس کا پتہ بھی جانتا ہوں، اس کا ملک بھی جانتا ہوں، اس کا صوبہ بھی جانتا ہوں، ڈویژن، ضلع، تحصیل، محلہ، شہر، محلہ، مکان نمبر بھی جانتا ہوں، افراد خانہ بھی جانتا ہوں. میں اسے یاد رہوں یا نہ رہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا. اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی محروم نہیں کرتا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اپنوں کو روکھی سوکھی پہ راضی کر لیتا ہے. ڈھونڈ کر لاؤ تو صحیح دنیا میں کوئی ایسا داتا جو اپنوں کو روکھی سوکھی پہ دال روٹی پہ راضی کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغن عطا کرتا ہے، اپنوں کو خس و خاشاک کی جھوپڑی میں راضی کر لیتا ہے، دشمنوں کو محل عطا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دسترخوان سے ایک مجوسی کو اٹھا دیا، اس لیے کہ اس نے بسم اللہ کہہ کر کھانا کھانے سے انکار کر دیا. وہ کہنے لگا میں اپنے خدا کا نام لوں گا اور میرا خدا ہے کیوں لے، میں انگاروں کا پجاری ہوں، انہی کا نام لیا کرتا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام تو ہوئے امام الموحدین. انہوں نے جلالت میں مجوسی کا بازو پکڑا، دسترخوان سے اٹھا دیا کہ جس کا نام لیتے ہو رزق بھی اسی سے مانگ لینا، کتنے بڑے نمک حرام ہو دیتا وہ ہے، نام دوسروں کا لیتے ہو. خلیل نے اسے اٹھا دیا اور مجوسی کے پیدا کرنے والے نے اپنے خلیل کو بتایا میرے خلیل میں تو اپنے دشمن کو 90 سال سے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھلا رہا ہوں، آپ ایک دن بھی برداشت نہ کر سکے، آخر کیوں؟ میرا بندہ ہے نا، میں نے پیدا کیا اسے، تو پھر تخلقوا باخلاق اللہ کے تقاضے یہ ہے کہ اسے جائیے راضی کر کے لائیے، دسترخوان پہ بچھائیے، کھانا کھلائیے تاکہ ہماری رحمت خوش ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام اس رنجیدہ مجوسی کو پکڑ کے لاتے ہیں، دسترخوان سے بچھا کر فرماتے ہیں بابا جس کا تیرا جی چاہے نام لے لیکن کھانا کھا لے، میں نے تجھے اٹھا دیا لیکن تیرے داتا کوئی ادا پسند نہیں آئی. وہ مجوسی رو کے کہنے لگا خلیل کھانا پھر کھائیں گے، پہلے میرا تعلق بھی اسی رحیم و کریم کے ساتھ جوڑ دیجیے.
جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود اپنی خوئے کرم نہ بدلی، اپنی رحمت پر غضب کو غالب نہ ہونے دیا۔ بس یہی مفہوم ہے اس کی ربوبیت کا، اور ہماری زبان سے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب دوسرا جملہ ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی غضبناک ہو کے نہیں، پیوری چڑھا کے نہیں دیتا۔ یہ ایک ہی تو داتا ہے ساری کائنات میں، تھا ہے اور رہے گا، جس کے آستانے جود و سخا پر موٹے موٹے حروف سے لکھا ہوا نظر آتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے ہر وقت انتظار میں ہوں، میں تمہارے دامن بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک ہی تو داتا ہے لاہور والوں، جو اپنے در پہ آنے والوں کو تانا بھی نہیں دیتا کہ کل تک کیا کرتے رہے ہو، آج کس منہ سے آ گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطا کار انسان اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں سے بھرپور زندگی لے کر جب بستر غفلت پہ سو جاتے ہیں، جب ساری دنیا کی عدالتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کی عدالت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے رات بھر پیشکش ہوتی رہتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے سلو کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی بے آبرو، اسے عزت عطا کر دوں، ہے کوئی بلاج، اس کی آنکھیں اولاد کے ہیروں سے ٹھنڈی کر دوں، ہے کوئی خالی دامن، اس کا دامن بھر دوں۔ اور خطا کاروں کی روحیں پکارتی ہیں داتا کس منہ سے تیرے در پہ آئے، دامن میں تو ایک بھی نیکی نہیں، ایک بھی خوبی نہیں۔ اس کی بارگاہ شفقت سے جواب آتا ہے میں نے کب کہا خوبیاں لے کر آؤ، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اپنی کوتاہیاں جمع کر کے لاؤ، اپنی خطائیں جمع کر کے لاؤ، میں تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں، میرے در پہ آؤ تو صحیح، جبیل نیاز جھکاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی مہربانی کے ساتھ۔ اب تیسرے نمبر پر قوالی کی زبان سے جملہ ہے مالک یوم الدین، سزا و جزا کے دن کا مالک و مختار بھی۔ آپ بھی کہہ دیجیے حضر میں کام آئیں گے یہ جملے۔ مالک یوم الدین، سزا و جزا کے دن کا مالک و مختار بھی وہی ہی تو بارگاہ ہے جس بارگاہ سمدیت سے قرآن پاک کے ورقوں سے ہر وقت آواز آتی ہے من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، وہ ہے کون جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، کسی کی اپروچ کر سکے اس کی بارگاہ میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے ساتھی ہے، خطا کاروں کی تمناؤں اور آرزوؤں کا مرکز ہے، لیکن شفاعت کی حدیث ملاحظہ تو کیجیے، حدیث پاک میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کی بارگاہ میں طویل سجدہ کریں گے، آنسوں سے بھرپور، رقتوں سے معمور سجدہ، آنسوں کا دریا بہا دیں گے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سجدہ اتنا طویل ہوگا کہ دنیا کے ہزاروں سجدے بھی اس کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ سے اتنی رقتوں کے باوجود آنسوں کے بعد آواز آئے گی عرفا راست، محبوب اب سر اٹھائیے، اور سر اٹھانے کے بعد سل، آپ سوالی بن جائیے، سل
یہ نہیں کہ افعال معصیتا، آپ سوالی بن جائیے تو میں عطا کرتا جاؤں گا، آپ شفاعت کیجیے میں قبول کرتا جاؤں گا. یعنی اتنا طویل سجدہ اور اتنے کثیر آنسو کے باوجود عطا کی تبدیل نہیں ہوگی. آپ مانگنے والے رہیں گے، دینے والا میں خود رہوں گا. اس لیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی صاحبزادی سے، چھوٹی صاحبزادی وہ کون سی ہے؟ زور سے کہیے نا، نا میرے بڑی صاحبزادی کون سی ہے؟ مولوی مت بولے، پڑھے لکھے بولے. یہ مولویوں کا تو شمار نہیں ہے پڑھے لکھے میں. جب میں جامعہ اسلامیہ پڑھ رہا تھا نیو ٹاؤن میں، تو ایک دن ہمیں یہ سوچی کے چلیے اسٹیٹ بینک کی لائبریری کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے کون کون سی کتابیں. تو وہاں بنی سے صبح افطار جب ہم پہنچے، انچارج صاحب نے پوچھا کہ کوالیفکیشن، میں نے دیکھا کہ یہ فارغ التحصیل ہے، بڑا بھی پڑھ چکے ہیں، یہ موقوف علیہ پڑھ رہے ہیں اور یہ درجہ تخصص میں. کہنے لگا میں تعلیم پوچھ رہا ہوں اور آپ عربی بول رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کوالیفکیشن، انگریز نے جو جنس تیار کیے نا، یہ انگریز کے باقیات، اس کا فضلہ کہ جن کے نزدیک قرآن و حدیث کو سمجھنا تعلیم ہی نہیں. ہم نے اسے بتایا بھائی یہ عالم دین ہے، 10 سال انہوں نے لگائے ہیں، بخاری پڑھا سکتا ہے یہ شخص نے کہا جو میرے ساتھ کھڑا ہے. کہنے لگا اگر آپ کوئی اپنی کوالیفکیشن بتائیں گے تو ٹھیک، ورنہ میں آپ کو انفٹ قرار دیتا ہوں. دل بڑا لکھا ہے، جذبہ خلاص ہے، بندہ نواز ہے. انشاءاللہ کبھی تو جانے غلط پھٹے گی، کبھی تو رخ بدلے گی. میرے بھی دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی کون سی ہے؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے چھوٹی کون سی ہے؟ پھر علماء کرام بولتے بھائی آپ مت بولیں، پڑھے لکھے حضرات کو بولنے میں. دوسری صاحبزادی کون سی ہے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ مظلوم صاحبزادیاں ہیں پیغمبر کی کہ جن کو غیر تو غیر اپنے بھی نہیں جانتے. پروپیگنڈے کا جادو ملاحظہ کیجیے کہ آج کل کا سنی سن ہو کر اسی قوم میں بات کرتا ہے جس قوم میں دشمنان صحابہ بات کرتے ہیں. اس کی اصطلاحیں وہی ہے، اس کے جملے وہی ہے، اس کا انداز فکر وہی ہے. قبر کا نام آئے گا تو فوراً کربلا پہنچ جائے گا. اسے مدینہ الرسول میں مسجد نبوی میں تڑپتا ہوا عثمان یاد نہیں آتا. پیاز کا نام آئے گا تو سیدھا کربلا پہنچ جائے گا. اسے سید المظلومین حضرت عثمان یاد نہیں آتے جس پر 40 دن پانی بند رکھا منافقین. اسے تلاوت کا قرآن پاک کی تلاوت کا نہ جائے گا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اسے وہ یاد نہیں آتا جو دنیا سے روانہ ہونے لگا تو آخری لفظ قرآن کی تلاوت کے پھر جب اس کا خون گرا تو قرآن نے اپنے دامن میں خون عثمانی کو محفوظ کر لیا. اس لیے کہ یہی وہی خون تو تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے حدیبیہ میں بیعت لی گئی تھی. قرآن پاک میں کسی خون کی اہمیت پہلے سے موجود تھی. اگر قرآن دامن میں نہ لیتا تو کیا کرتا؟ اور پوری تاریخ انسانی میں علماء کرام نے لکھا ہے تنہا عثمان غنی ہے جس کے خون شہادت کی گواہی کے لیے حشر میں خدا کی بارگاہ عدالت میں قرآن کے ورثے آئے. کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خاک کے قطرے دے گے، ذرے دے گے. کسی شہید کی شہادت کی گواہی دیکھنے والے دے گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خون غریبان دے گا. تنہا عثمان ہے جس کے خون شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. اور حضرت عثمان غنی شہید کب ہوئے تھے؟
چھوڑیے بھائی، میرے زخموں پہ بھی نمک پاشی ہوگی اور آپ کو بھی تکلیف ہوگی. اس کے ساتھ اب آئے ایگزامینر بن کے بیٹھے. میں آپ کی امتحان نہیں لیتا. حضرت زینب رقیہ اور ام کلثوم کی چھوٹی بہن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آبرو، حسنین کی والدہ گرامی جناب فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، ان سے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی اس گھمنڈ میں حشر سے تیاری نہ کرو کہ تم نبی کی بیٹی ہے. دامن میں کچھ لے کے آنا، اگر عملی زندگی ناقص ہوئی تو میرا باپ ہونا بھی تجھے نہیں بچا سکے گا. مالک یوم الدین. اب کچھ مانگنے سے پہلے سوالی نے اپنے دادا کی بارگاہ میں بڑا نازک وعدہ کیا. لب پہ آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہی ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لائق اور تو ہی ہمارا ہر مقام پہ ہر وقت مشکل کشا. تیرے سوا معبود بھی کوئی نہیں، تیرے سوا مشکل کشا بھی ایاک نعبد الہ العالمین. اے ہمارے سچے داتا، تجھ سے وعدہ کرتے کہ تیرے آستانے کے سوا یہ زمین بھی اور کہیں نہیں جھکائیں گے. نماز میں تو وعدہ کرتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہی بقول مولانا حاجی مرحوم کے کہیں نقل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، مزاروں میں اور خانقاہوں میں سجدہ. اللہ آپ کو سچا مرد مومن بنائے، منافقت سے بچائے. جو آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں اپنے داتا سے وعدہ کرتے ہیں، خدا اس کی لاج رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. لاہور کے بڑے مٹھے نوجوانوں، تمہارے دلوں دماغ سے دستک دیتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آمنہ کے لال کی تعلیمات کا مطالعہ کیا کیجیے. اللہ آپ کو جو سر بتا کرے، آپ کا گندے اور گھٹیا اور بدبودار گفتگو اور رسالوں سے خدا آپ کو نجات دے. اگر کائنات کے سب سے بڑے سچے انسان کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں اور اپنے آقا اور اپنے لیڈر کی تعلیمات کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ روح آئے گی نبوی تعلیمات کی کہ انسان کے سر پہ خدا کے سوا کسی اور کا حق نہیں. باپ کو دیکھیے بیٹے کی نظر سے، چچا کو دیکھیے بھتیجے کی نظر حیثیت سے، استاد کو دیکھیے شاگرد کی حیثیت سے، بھائی کو دیکھیے بھائی کی حیثیت سے، بڑے کو دیکھیے چھوٹے کی حیثیت سے، حاکم کو دیکھیے رعایا کی حیثیت سے. لیکن صرف خدا ہی تو ہے جس کو بندے کی حیثیت سے معبود صرف وہی. اگر آپ نے کسی اور کے آگے سر جھکا دیا تو غداروں میں شامل ہو جائیں گے. آپ اکبر اسی لیے کہتا ہے بیچارہ کہ وہ جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم، وہ جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندے میں اسے تقسیم. ایاک نعبد، اور آمنہ کے لال تیری تعلیمات سے بھی قربان جاؤں، تیرے شاگردوں کی عظمت سے بھی قربان جاؤں. لاہور کے دوستو ذرا بتائے تو صحیح کہ قرائے ارض پر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر ہے کوئی؟ ہاں ہے، قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے. آمنہ کے لال سے بڑا پیر کوئی نہیں.
اور صحابہ کرام سے سچا. آج کل لوگ مرید بنتے بیٹے لینے کے لیے پیر سے بیٹے لینے کے لیے. آج کل لوگ مرید بنتے ملازمتیں لینے کے لیے. آج کل لوگ مرید بنتے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے. لیکن اس پیر کے مریدوں کے قربان جاؤں سچے مریدوں کے جو مرید بنے تھے گلے کٹوانے کے لیے, بچے سوا کرانے کے لیے, وطن مال اور جان قربان کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. آقا عرب کی سوسائٹی میں عرب سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ رعایا غلام اپنے آقا کے سامنے جھکتے ہیں, سر جھکاتے ملتے. وَأَنْتَ أَحَقُّ أَن يُسْجَدَ لَكَ, اگر احترام و تعظیم کے کسی عنوان سے انسانی زمین کے جھکنے کے لیے گنجائش ہے تو آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم بھی تعظیماً آپ کے سامنے سر جھکا لیا کریں. اس محلے میں کامل کا جواب سنیے, اور صرف سنیے نہیں, ہو سکے تو دل کے لوح کو محفوظ کر لیجیے. ٹیپ ریکارڈر محفوظ کر لیتا ہے, اے کاش حضرت انسان بھی محفوظ کرتا ہے ان باتوں کو. محلے میں کامل نے جواب دیا, لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. اگر میرے پروگرام میں کوئی گنجائش ہوتی انسان کا سر خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کی کوئی گنجائش ہوتی, لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن, تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ تعظیماً اپنے خاوند کا سجدہ کیا کرے. 14ویں صدی کے بابو کو اجازت ہوتی کہ وہ تعظیماً اپنی بیگم کا سجدہ کیا کرے. لیکن آقا نے فرمایا عورت خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی, شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا, رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی, چھوٹا بڑے کا سجدہ نہیں کر سکتا, اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی, امتی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا, صدیق اکبر محمد عربی کا سجدہ نہیں کر سکتا. اور یہ سبق پڑھانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی, لا تجعل قبری وطنا وفی روایت عیدا, میرے معبود قیامت تک میری قبر سے میلا بھی نہ لگنے دینا, اور میری قبر پہ کسی انسان کا سر بھی نہ جھکنے دینا. اور لاہور کے دوستوں اپنے آقا کی دعا کی جوانی اور شباب کو دیکھنا ہو تو وہاں مدینہ منورہ میں جا کے دیکھیں. اللہ نے یہ عزت عطا کی, مجھے سر عطا کیا. پہلے سنی سنائی کہتا تھا, آپ کو دیکھی کہتا ہے. وہاں پر خدا کی قسم پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, اور جو گاڑیوں کے باہر ہوتے ہیں ان کو بھی جھکتا سجدہ نہیں کرنے دیتے. ایک خان صاحب دور سے سجدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا بیچارہ, اس کو لگایا, اس نے سراہٹ سے کھڑا ہو گیا اور پھر کہتے سچ کی جا رسول تمہارے روزہ کتنا اچھا ہے. سچ آیا ہوگا بیچارہ ادھر مت کہتے, کہتا سچ کی جا رسول تمہارے روزہ کتنا اچھا ہے, یہاں نہ صفا ہے نہ مروہ ہے, دوڑنا پڑتا ہے. میرے عزیز دوستوں, میرا عقیدہ ہے, ہر مرد مومن کا یہ عقیدہ ہے, میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے کہ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آ سکتے ہیں, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر خدا کسی انسان کا سر نہیں جھکنے دے گا. یہ میرا عقیدہ ہے کہ جب پیروں کے بڑے پیر کے حضور سجدے کی اجازت اور گنجائش نہیں, تو پھر آج کل کہ کسی پیر صاحب کے سامنے جانے کے جھکنے کی اجازت اور گنجائش ہے. تمہارا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیرے سوا معبود بھی کوئی نہیں, مشکل کشا بھی
اب یہ وقت آ گئے کہ اپنے داتا کی بارگاہ میں دامن پھیلائے اور کیا اہدنا الصراط المستقیم، میرے داتا اگر تو مجھے عطا کرنا چاہتا ہے تو میں تیرے در پہ جاگیریں مانگنے نہیں آیا، مربے مانگنے نہیں آئے، بیلنس مانگنے نہیں آئے، تیرے در پہ دامن پھیلائے کھڑا ہوں، لطف و کرم کے ساتھ صراط مستقیم عطا کر دیجیے۔ صراط مستقیم، نہ چیئرمین مانگتا ہوں، نہ ممبر شپ مانگتا ہوں، نہ سپاہی اور مرکزی وزارتیں مانگتا ہوں، اللہ میاں اور یہ اقتدار سے مانگنے کی چاہیے بھائی وہ مانگے جس کا دل گردہ ہو، ہم تو سچی بات ہے بڑے کمزور لوگ، ہم یہ تو بڑے عجیب منظر دیکھتے ہیں، وہ دل کا ہمیشہ معطر بدل تھا، مشجن جلن تھا، جب قبر کوہنم کی کھودی تو دیکھا نہ اجلے بدن تھا نہ تارے، کچھ مرنے کے بعد مر گئے اور کچھ جیتے جی مر گئے۔ وہ جو کل اپنے آپ کو ناقابل تفخیر سمجھتے تھے، آج دنیا میں سر چھپانے کے لیے انہیں جگہ نہیں ملتی۔ یاد لوگ کریڈٹ دیتے ہیں کسی انسان کو کہ فلاں صاحب نے اس کا محاسبہ کیا، میں الحمدللہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں، اس نے محاسبہ نہیں کیا، اللہ کی گرفت میں آیا ہوا ہے، اللہ کی گرفت میں آیا ہوا ہے۔ صراط مستقیم کا مطالبہ کیا، ادھر انسان کے اصلی دشمن کو پتہ چل گیا کہ مرد مومن کے فکر و نظر کے خزانے میں سب سے قیمتی ہیرا صراط مستقیم میں، اور مرد مومن کا اصلی دشمن کون؟ مسٹر ابلیس۔ اس نے اعلان کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ خدا بندہ اسی انسان کی وجہ سے میرا درگاہ تو ہوا، لیکن اب یہ تجھ سے صراط مستقیم مانگتا ہے، میرا اعلان یہ ہے کہ میں اسے صراط مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں بازو سے حملہ آور ہوں گا، بائیں بازو سے حملہ آور ہوں گا، چار جانب سے کوشش کروں گا کہ تیرے بندے صراط مستقیم پر نہ چل سکے۔ اگر میرا مشن کامیاب ہو گیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو پھر میں انہیں نمک حرام بنا دوں گا، تیری دھرتی پر چلتے ہوئے تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر، تیری ہواؤں سے سانس لے کر، تیری عطا کردہ اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی کر کے، تیری دی ہوئی عزت و آبرو اور صحت و سلامتی میں سر بلند ہو کے تجھ سے نہیں مانگیں گے، میں ان کا رابطہ اور لنک دوسروں سے جوڑ دوں گا، انہیں نمک حرام بنا دوں گا۔ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اور جب میں نے قرآن پاک سے پوچھا کہ صراط مستقیم کی اہمیت اور وزن کیا ہے، قرآن پاک نے اطلاع دی حضرت ہود علیہ السلام کی زبان میں کہ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، خدا سے ملنا ہے تو صراط مستقیم کو اپنا لو، اللہ سے ملنے کا راستہ صراط مستقیم۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اب تعالیٰ نے اپنے خلیل کو ان کی مسلسل قربانیوں کا صلہ دیتے ہوئے اپنی دوستی کے لیے بھی چن لیا، صراط مستقیم پہ بھی اپنا لیا، وہ خلیل اللہ بھی اسی راہ پر چلتے نظر آتے ہیں۔ تیسرے مقام پہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے محبوب ہم نے آپ کے سر پر یہ وہ پاسپورٹ ہے کہ اگر یہ آپ کو مل جائے تو خدا مل جائے گا۔ اب میں نے قرآن پاک سے پوچھا کہ صراط مستقیم کے معنی بتاؤ۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجھے خطاب مل گیا
جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو فرماتے ہیں ان اللہ ربی وربکم، میرا اور تمہارا داتا رب صرف وہی، پیدا کرنے والا بھی، عزت دینے والا بھی، سلامتی دینے والا بھی، رزق عطا کرنے والا بھی، اولاد دینے والا بھی، بیماریاں دور کرنے والا بھی، ہر مقام پر ہر کسی کی دستگیری اور مشکل کشائی کرنے والا بھی، سب کی سننے اور قبول کرنے والا بھی، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، جب موسم وہی ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے نا۔ نمک حلالی کا تقاضا یہی ہے کہ جبیل بھی اسی کے سامنے جھکے، سجدے بھی اللہ ہی کو ہونے چاہیے، اللہ کو ہی ہونے چاہیے، سجدے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہونے چاہیے، رکوع بھی اسی کو ہونے چاہیے، قیام بھی اسی کے لیے ہونا چاہیے، نظر و نیاز اور منت منوتی بھی اسی کی ہونی چاہیے، ہر جگہ ہر وقت موجود بھی اسی کو ماننا چاہیے، سب کا مشکل کشار دستگیر بھی اسی کو کہنا چاہیے، ھذا صراط مستقیم، یہی تو ہے صراط مستقیم۔ ایک اور مقام پہ سورہ یاسین میں مجھے میدان حشر کا نقشہ نظر آئے، قرآن پاک نے فرمایا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، میدان حشر میں رب کائنات کی جلالت میں ڈوبی ہوئی آواز آئے گی، آج میرے وفادار ایک طرف ہو جائے اور غدار ایک طرف ہو جائے، نکھر جائیے، ذرا تقسیم ہو جائے، جنہوں نے دنیا میں جا کر میری توحید کی لاج رکھی، مارے کھائی، رشتے چھوڑے، دوستیاں توڑی، تکلیفیں برداشت کی، ہاں توحید کے یہ خصوصیات ہیں۔ توحید بیان کرنے سے یا اس تصور کی لاج رکھنے سے مرغن دسترخوان نہیں ملتے، انٹن جلیبیاں نہیں ملتی، نوجوان لڈو نہیں ملتے، فرنی چپلیٹیں نہیں ملتی، آپ اس راستے پہ آئیں گے تو کانٹوں سے استقبال ہوگا، آپ کا گالیاں ہوں گی، الزامات ہوں گے، بہتان ہوں گے، اور ان راہوں سے اگر آپ گزر گئے اور اس میں یار کے پورے اترے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خطا میرے لیے ہے، جب اس میں یار سے آپ پورے اتر گئے تو پھر خدا کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ بھی فرمائیں گے جنہوں نے دنیا میں میرے وعدے کو نبھائے وہ ایک طرف ہو جائے، اور جنہوں نے دنیا میں جا کر میرے ساتھ دوسروں کو بھی شریک بنائے، کوئی بات نہیں، خدا کو بھی سجدہ ہوتا ہے، آخر یہ اللہ والے جو ہیں یہ بھی تو اس کے دوست ہیں نا، ان کو بھی سجدہ ہو جائے، اس کو سجدہ عبادت والا، ان کو سجدہ تعظیم والا۔ اللہ نے فرمائے گی امتازوا اليوم، اگر آج نکل جاؤ ایھا المجرمون، اس تقسیم کے بعد خدا قہار کا خطاب ہوگا، فرمائے گی الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، دنیا میں بھیجنے سے پہلے کیا میں نے تم سے وعدہ لے لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، دنیا میں جا کر شیطان کی عبادت نہ کرنا، ابلیس کو اپنا رہنما نہ بنانا، شیطان کے راستے پر نہ چلنا، میری ہی عبادت کرنا، میری ہی عبادت کرنا، میرے ہی سجدے کرنا، میری ہی نظریں اور نیازیں دینا، میرے لیے ہی سر جھکانا، میرے لیے ہی پہلی تاریخ کو، دوسری تاریخ کو، تیسری تاریخ کو، چوتھی تاریخ کو، مہینے کی 5ویں 6ویں 7ویں تاریخ کو، 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو، ذرا ریاضی میں کمزور ہوں، اس تاریخ کو، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ، 30 تاریخوں تک جب بھی کوئی خراج کرنا تو میرے ہی نام کی کرنا، چاہے اس کا ثواب اپنے والدین کی روحوں کو پہنچانا، چاہے اس کا ثواب میرے بندگان خاص اولیاء کرام کو پہنچانا، چاہے اس کا ثواب رحمت للعالمین
صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ اور آل کو پہنچانا، لیکن دینا کس کے لیے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے صراط مستقیم. اور ابھی یہی تمہید تھی کہ مضمون بن گئی. گھڑی 2 بجانے لگی ہے اور میرے نزدیک اس موسم میں 2 بجے سے آگے بات کرنا یہ جمعہ کی روح پر ظلم عظیم ہے. اگرچہ میرے دوستوں نے کہا کہ 2 بجے تک جائے، لیکن میں بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہوں. جمعہ بہرحال بر وقت ہونا چاہیے. تو مجھے اس کا بھی افسوس ہے کہ میری بات پوری نہیں ہو سکی. جن دوستوں کی دوست یہاں پر کام کر رہی تھی وہ اس ادھورے مضمون کو لے کے جائیں گی اور انہیں دکھ ہوگا، لیکن نماز فرض ہے اور اس کے لیے ہمیں بلا رہی ہے. مجلس کے لیے جمعہ کے بعد انشاءاللہ بعد نماز صاحب نے آپ کی عزت اور غیرت کو چھیڑتے ہوئے جو کم اشارے کیے ہیں ان پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. سنی کاج کی پاسبانی کرنے والی مجلس صاحب کو نقل کار سنت جماعت پاکستان جو کانفرنسوں، لٹریچر اور دوسرے پرامن ذرائع سے اس ملک میں نظام خلافت راستہ کی تقویم، دشمنان صحابہ کا دفاع اور ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہی ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں. اس میں ہر سنی کو اس جہاد میں شرکت کرنی چاہیے. 2-3 روز ہوئے ہزاروں کی کتابیں اس کے لیے لی ہیں. کانفرنس انشاءاللہ حسب ثابت ہماری پھر ہو رہی ہے ملک کی سطح پر. اور ڈیرہ حاجی خان کے المیے کے بعد ہمارے اوپر جو نئی ذمہ داری یہاں پڑی ہے، میں اس المیے کی تفصیل تو آپ کو بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ چونکہ وہ کیس عدالت میں جا رہا ہے اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرنا چاہتا. بیت اللہ پر بھی مرتدوں نے حملہ کیا، لیکن اگر اس مسجد کو آپ دیکھ لیں تو المیہ وہ بھی کوئی کم نہیں. ادھر بیت اللہ لہولوہان ہے تو ادھر بیت اللہ کی بیٹی کو بھی ظالموں نے لہولوہان کر دیا. آج بھی مسجد کی 4 دیواروں پر مظلوم سنیوں کا خون نظر آتا ہے. جن نہتے سنیوں پر انہوں نے آ کے حملہ کیا، قرآن پاک کے بڑھ کے سارے صحابہ کرام کے ناموں کو کچلا اور پاؤں میں روندا اور وہ کچھ کیا جو ناقابل بیان. تمام ضروریات کو اور مشن کے لیے اگر آپ حضرات میں سے کچھ ایسے باخبر صاحب درد سنی بیٹھے ہیں تو وہ نماز کے بعد مجھ سے ملیں اور اپنی وابستگی کا صحابہ سے عملی وابستگی کا ثبوت دیں کہ ہم کس مشن میں آپ کے ساتھ ہیں. علم، زبان اور جدوجہد ہماری، آپ کا جو اس سلسلے میں فرض ہے وہ آپ اپنا ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت و آبرو کے ساتھ دنیا اور اخروہ میں کامیابی نصیب کرے. وآخر دعوانا